بھائی کریں گے؟ بھائی کون کون ہمارے نبی سے محبت کرے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. بھائی سب محبت کریں گے نا انشاءاللہ؟ ارے پورا مجمع بولے محبت کریں گے نا انشاءاللہ؟ اس لیے یہ بات بالکل پکی ہے، محبت نہیں تو ایمان بھی پورا نہیں. بھائی محبت نہیں تو ایمان بھی پورا نہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا، بدر کا میدان، ساتھ میں کون سا میدان؟ بدر کا میدان. آپ کو معلوم ہے بدر کا میدان کتنے صحابہ تھے؟ ارے مشہور ہے، ساتھ میں کون ہے؟ کتنے صحابہ تھے؟ 300. بدر کا میدان. اور عجیب و غریب معاملہ، عجیب و غریب معاملہ، صحابہ کھڑے. بھائی ساتھ میں بولو، صحابہ کھڑے 313. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نیزہ ہے. کہو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نیزہ. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سارے صحابہ کو لائن میں کھڑا کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام کا پہلا معرکہ غزوہ بدر. بھائی کہو نا، اسلام کا پہلا معرکہ غزوہ بدر. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نیزہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے، وہاں سے نیزہ لے کر آپ چل رہے، اور 313 صحابہ کو کہہ رہے قوموا علی مصافکم. ہمارے نبی اعلان فرماتے صف میں کھڑے رہو، صف میں کھڑے رہو. ایک لائن بنی ہے بھائی، ایک لائن بنی ہے. 313 کو لائن کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، لائن کے آگے. ارے بولو لائن کے آگے. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نیزہ. اللہ کے رسول وہاں سے چلے چلے چلے، مبارک قدموں سے چلے، اور ہمارے نبی ایک ہی اعلان کرے، لائن میں کھڑے رہو، لائن میں کھڑے رہو، لائن کے پیچھے کھڑے رہو. قوموا علی مصافکم. کوئی بھی اپنا قدم آگے نہ بڑھائے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلتے چلتے آئے. صحابہ کتنے کھڑے ہیں؟ ان میں ایک صحابی کھڑے، نام یاد رکھو، جن کا نام ہے حضرت سواد. بولو کیا نام ہے؟ حضرت. ہمارے یہاں یہ نام رکھنے کا رواج نہیں، لیکن بہت پیارا نام ہے، حضرت سواد رضی اللہ تعالی. تو بیچ میں کھڑے، ان کا ایک پاؤں آگے ہے. بھائی یہاں لائن بنی ہوئی ہے، 313 کے پاؤں ایسے ہیں، لیکن یہ صحابی کا پاؤں آگے. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں، بھائی لائن کے پیچھے اپنا پاؤں، لائن کے پیچھے، لائن کے پیچھے. جب ان کے پاس آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا یا سواد قم مقامک. اللہ کے رسول نے فرمایا سواد پیچھے پیچھے، پاؤں پیچھے. حضرت سواد نے جلدی سے پاؤں اپنا، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. حضرت سواد کا ایک پاؤں آگے تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا تو ایک پاؤں، ارے بولو نا ایک پاؤں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اب وہاں سے پھر ہمارے نبی واپس تشریف لا رہے اور مبارک قدموں سے چلے آ رہے، اور ایک ہی اعلان، بھائی صف میں کھڑے رہو، صف میں کھڑے رہو، صف میں کھڑے رہو. یہاں آئے کون صحابی؟ حضرت سواد. ان کے دونوں پاؤں آگے. بھائی پہلی مرتبہ گئے تو اب دونوں پاؤں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سواد بات سمجھ میں نہیں آتی، میں نے یہاں گزرتے ہوئے کہا تھا نا کہ اپنی اپنی لائن میں کھڑے رہو، اور سب کے پاؤں لائن کے پیچھے. تمہارا ایک پاؤں پیچھے تھا، ابھی دونوں پاؤں آگے آ گئے. ہمارے نبی نے فرمایا یا سواد قم مقامک، اپنی جگہ کھڑے رہو. یہ کہہ کر حضرت سواد بھی پیچھے آ گئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اب تیسرا چکر لگا رہے. کون؟ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا چکر لگا رہے. آپ اپنے مبارک قدموں سے چلے آ رہے، چلے آ رہے. یہاں پر آئے تو حضرت سواد پھر دونوں پاؤں سے. بھئی ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ بھی دونوں پاؤں سے. اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، سواد ما فعل بی، کیا یہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا معاملہ؟ میں نے پہلی مرتبہ کہا لائن کے پیچھے کھڑے رہو، دوسری مرتبہ کہا لائن کے پیچھے کھڑے رہو، ابھی پھر تمہارے دونوں قدم آگے. اللہ کے رسول کے ہاتھ میں کیا تھا؟ نیزہ. آہستہ سے اللہ کے رسول نے وہ نیزہ ان کے پیٹ پر رکھا اور کہا یا سواد قم مقامک. اے سواد کتنی مرتبہ بتایا جائے اپنی جگہ پر کھڑے رہو. اللہ کے رسول نے نیزہ ان کے پیٹ پر رکھا اور کہا کہ اے سواد اپنی جگہ پر کھڑے رہو. حضرت سواد تو اور آگے آگے اور آگے، اور کہا اللہ کے رسول بعد میں کھڑا رہوں گا، پہلے انصاف پورا ہوگا. بھائی میں بعد میں کھڑا رہوں گا، لیکن پہلے کیا ہوگا؟ ساتھ میں بولو، پورا مجمع بولے کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سا انصاف؟ اللہ کے رسول نے پوچھا کون سا انصاف؟ کہا وہ حضرت سواد نے کہا اللہ کے رسول انصاف ہوگا. آپ نے نیزہ میرے پیٹ پر مارا، میں بھی نیزہ آپ کے پیٹ پر ماروں گا. آپ نے نیزہ سیدھے میرے پیٹ پر مارا کہ سیدھے کھڑے رہو، تو آپ کا نیزہ میرے پیٹ پر لگا، تو میں بھی اسی طرح میرا نیزہ آپ کے پیٹ پر ماروں گا. بس اتنا کہا. بتاؤ صحابہ کو برداشت ہوگا؟ ارے وہ 313 کو برداشت ہوگا؟ ارے بولو نا بدر والوں کو برداشت ہوگا؟ ارے آج کے مسلمان کو برداشت نہ ہو تو صحابہ کو کیسے برداشت ہوگا؟ وہ سارے صحابہ کہنے لگے اے سواد کیسی بات کرتے ہو؟ ارے تم نیزے سے ہمارے نبی کے پیٹ پر مارو گے؟ ارے ہم برداشت نہیں کریں گے. وہ صحابہ نے چلانا چیخنا شروع کیا، ہم برداشت نہیں کریں گے. اور سامنے جو تھے انہوں نے بھی خوب اچھلنا کودنا شروع کیا کہ دیکھو ابھی تو کچھ معاملہ شروع نہیں ہوا، اور یہاں تو اندر ہی اندر جھگڑا شروع ہو گیا. ارے بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سب خاموش ہو جاؤ. سواد بولو کیا چاہتے ہو؟ سواد نے کہا میں وہی چاہتا ہوں، انصاف چاہتا ہوں. اگر آپ نے نیزے کو میرے پیٹ پر مارا تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں بھی آپ کے پیٹ مبارک پر نیزہ. اور بتاؤ نا ہے نا انصاف یہی ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا انصاف یہی ہے کہ نہیں؟ قرآن میں لکھا ہے. بھائی قرآن میں لکھا ہے جیسی کرنی، ارے ہے نا قرآن میں جیسی کرنی ویسی. چھٹے پارے میں، کون سے پارے میں؟ چھٹے پارے میں اللہ نے فرمایا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف
والجروح قصاص. اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا فیصلہ ہے. جان کے بدلے جان, آنکھ پھوڑے تو اس کے بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے, کوئی ناک کاٹے تو اس کے بدلے میں ناک کاٹا جائے, کوئی دانت توڑے تو اس کے بدلے میں دانت توڑا جائے. حضرت سواد نے فرمایا آپ کے قرآن میں انصاف ہے, اللہ کا حکم ہے انصاف. آپ نے میرے پیٹ پر نیزہ مارا, میں بھی آپ کے پیٹ پر, آپ کے پیٹ مبارک پر. بتاؤ مجمع میں سناٹا چھا گیا ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے سب کو خاموش کر دیا سب, لیکن سارے صحابہ گرم. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سواد آجا, لے نیزہ لے لے, اس لیے کہ تیرے پاس تو نیزہ ہے بھی نہیں, یہ لے لے میرے پیٹ پر مار لے. حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ لیا. کہا اللہ کے رسول ابھی بھی انصاف پورا نہیں ہو رہا. اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کیوں انصاف پورا نہیں ہوتا؟ میں نے تو تم کو نیزہ بھی دے دیا. کہا اللہ کے رسول آپ نے جب مارا تو میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا, اور آپ کے پیٹ پر چادر مبارک ہے, آپ کے پیٹ مبارک پر چادر مبارک ہے, چادر مبارک ہٹا دو تاکہ ڈائریکٹ والا معاملہ رہے کہ آپ کا نیزہ ڈائریکٹ میرے پیٹ پر لگا تو میرا بھی نیزہ ڈائریکٹ آپ کے. میرے دوستو ہمارے بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ارے بولو نا سرکار دو عالم سے بڑھ کر کوئی نبی؟ لیکن یہ سارے صحابہ موجود ہے. اللہ کے رسول نے اپنی چادر مبارک کو ہٹایا, اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں میرے پیاروں, جب نبی نے چادر مبارک ہٹایا ہوگا آپ کا پیٹ مبارک کتنا چمکتا ہوگا, کیسا دم. آپ کے بدن مبارک سے بڑھ کر تو کوئی بدن نہیں نا میرے پیاروں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے چادر مبارک کو ہٹایا اور کہا اے سواد آگے بڑھ, اب میرے پیٹ پر نیزہ مار لے تاکہ انصاف برابر ہوگا کہ میں نے جب مارا تو تیرے پیٹ پر چادر نہیں تھی, تو مارے گا تو میرے پیٹ پر بھی چادر نہیں. آجا سواد آگے آجا. حضرت سواد کے ہاتھ میں نیزہ تھا, یوں نیزے کو یوں ہوا کی طرف اڑایا اور سیدھے آئے اور ہمارے نبی کے پیٹ کو چومنا شروع کر دیا. ارے ہمارے نبی سے لپٹ گئے اور سواد روتے گئے. کبھی نبی کے پیٹ مبارک کو چومے, کبھی نبی کے کمر مبارک کو چومے, کبھی نبی کی گردن مبارک چومے, کبھی نبی کا پیشانی مبارک چومے. اللہ کے رسول نے فرمایا سواد یہ تو روتا جاتا ہے, یہ کون سا بدلہ ہے؟ ارے تو نیزہ مارنے والا تھا, یہ کون سا بدلہ کہ تو میرے جسد اطہر کو چومنا جاتا؟ حضرت سواد نے فرمایا اللہ کے رسول کیا کوئی سوچ سکتا کہ آپ کے پیٹ پر نیزہ مارے؟ کیا کلمہ پڑھنے والا کبھی یہ سوچ سکتا کہ آپ کے پیٹ پر نیزہ مارے؟ ارے اللہ کے رسول آپ کے لیے تو ایک سواد ہے, اگر 100 جان ہوتی سب قربان کر دیتا, لیکن آپ کے بدن پر آنچ بھی آنے نہ دیتا. اور پھر کیا کیا حضرت سواد نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے میں نے کیوں آپ کے پیٹ کو چوما؟ میں نے آپ کی پیٹھ کو چوما, آپ کی پیشانی کو چوما, آپ کے گالوں کو چوما. اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے میں نے کیوں چوما؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تو بتا دے تو نے کیوں چوما؟ کہا اللہ کے رسول سامنے موت ہے, سامنے موت ہے, اس سے کہ میرے پاس نہ کوئی تلوار ہے, نہ میرے پاس کوئی ہتھیار ہے, نہ میرے پاس کوئی تیر ہے, میں تو خالی ہاتھ آگے بڑھنے والا ہوں. سامنے موت ہے, میں چاہتا ہوں کہ قیامت میں اللہ مجھے پوچھے اے سواد کیا لے کر آیا؟ میں قیامت میں کہوں گا اے اللہ کچھ نہیں لے کر آیا, جب آیا ہوں میرے نبی کے بدن کو چومتا ہوا آ گیا ہوں, میرے نبی کے مبارک بدن کو چومتا ہوا. اور ہوا بھی ایسا ہی میرے دوستو, جب بدر کا معرکہ گرم ہوا, کہو جب بدر کا معرکہ گرم ہوا اور عجیب و غریب حال ہوا, آسمان سے فرشتے اترنے لگے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا. خیر تھوڑی دیر میں بدر کے میدان میں خبر آئی, اللہ کے رسول کے کان میں خبر آئی سواد شہید ہو گئے. بھئی وہ سواد ہے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم ابھی مجھے کہہ رہے ہو سواد شہید ہو گئے؟ ارے مجھے تو پہلے ہی جبرائیل نے بتا دیا, ارے وہ شہید ہوئے ہیں اور جنتوں کے دروازے کھل چکے ہیں. تو وہ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول سواد تو بہت آگے نکل گئے. ہم بھی یہی سوچ رہے بھئی سواد تو ہم سے بہت, ارے اللہ کی قسم کتنے آگے نکل گئے کہ زندگی کا آخری عمل نبی کے بدن مبارک کو چومنا. ارے زندگی کا آخری عمل نبی کے مبارک بدن کو چومنا. ارے اللہ کی قسم میرے دوستو, اگر زندگی کا آخری عمل کسی ولی کی پیشانی کو چوم لے اللہ جنت دے, تو جب نبی کو چوما ہوگا تو کیسی جنت ملی ہوگی؟ ارے بھائی ملی کہ نہیں ملی؟ تو سارے صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول سواد تو بہت آگے نکل گئے, آپ کے بدن مبارک کو چوما اور دفن ہونے سے پہلے اللہ نے جنت کے دروازے کھولے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بدر کے میدان میں ختم ہوتے ہی ہمارے نبی نے فرمایا نہ قیامت تک آنے والا سواد کے مقام کو پہنچ سکتا ہے.
अरे बोलो ना, कयामत तक आने वाला सिवाद के मकाम को साहबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल वो सिवाद का मर्तबा कि दफन होने से पहले जन्नत के दरवाजे खुले। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहब्बत की जान है, अगर कोई मेरा उम्मती ये तय कर ले कि मोहब्बत करूंगा तो नबी से मोहब्बत करूंगा, सच्ची मोहब्बत करूंगा, मरने से पहले अल्लाह उसके गुनाह को माफ करेगा और दफन होने से पहले अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देगा। अल्लाह को राजी करने का दूसरा रास्ता है नबी की मोहब्बत में आ जाना। बताओ ये रास्ते पर कौन कौन आने को तैयार है? नबी की आ जाओ, हाथ नीचे रखो, एक बात सुन, नबी की मोहब्बत में आ जाओ। अल्लाह की कसम मरने से पहले अल्लाह गुनाह माफ करेगा और दफन होने से पहले अल्लाह जन्नत के दरवाजे। लेकिन शर्त क्या है? नबी से। मैंने पूरा मजमा बोले ना तो मेरे को भी समझ में आवे, नबी से और बुलंद आवाज से नबी से। अब मोहब्बत दो तरह की होती है, मोहब्बत सच्ची है ना। एक मर्तबा कोई शोहर था, वो मुल्ला सफदर, देख मैं बोलता हूँ, इनको नहीं अच्छा लगे तो तू ले लेना। एक इनके जैसा होगा मुल्ला सफदर जैसा, जो पूरी दुनिया बुढ़ापे पे जाती है, जवानी पे जाता है। मुल्ला सफदर जैसा होगा, कोई घर में गया और जाके बीवी को दो थप्पड़ मार दिया। अरे बीवी को दो थप्पड़ धार धार, बीवी ने कहा ये क्यों मार रहा? तारे उसी को मारते ना जिससे मोहब्बत होती है, उसी को मारते ना जिससे मोहब्बत हो। बीवी तो बरोड़ा की 4-5 धार धार धार, ये क्या कर रही? कहा मोहब्बत में मैं तुमसे आगे हूं। भाई बात समझ में आए ना? मोहब्बत कितनी तरह की होती है, एक सच्ची और एक, सही कह रहा हूं गलत क्या कह रहा हूं? एक सच्ची, एक, आप ईमान से कहो ना, नबी से कौन सी मोहब्बत है? बोलो ना, काय को बयान रुका दिया? नबी से मोहब्बत सच्ची कि झूठी? एक बात समझना, एक बात समझना, पीराने पीर, गौस पाक, आलिम रब्बानी, फैज़ सुबहानी, शेख अब्दुल कादिर, क्या क्या अजीब जुमला फरमाया। कहा जो मोहब्बत के मैदान में उतर गया वो जन्नत के मैदानों में चला गया, और जो मोहब्बत झूठी मोहब्बत में उतर गया, झूठी मोहब्बत में उतर गया, कहीं ऐसा ना हो उसने अपना ईमान ही खो दिया। मेरे दोस्तों देखो, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बताओ सच्ची या झूठी? सच्ची वाले हाथ ऊपर करें ना भाई, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई सच्ची मोहब्बत है भाई, सबने ही हाथ उठा लिया, मतलब झूठा वाला कोई नहीं। और अल्लाह ना करे कोई होवे, अल्लाह ना करे कोई होवे, इसलिए कि झूठी मोहब्बत, झूठी मोहब्बत, अरे झूठी मोहब्बत बीवी भी कबूल ना करे। करे अगर बीवी को यह पता चल जावे कि इसका कहीं चक्कर चलता है, बताओ घर में रहना सहना चैन सुकून सब बर्बाद, लाखों रुपये तेरे पास हो गए लेकिन घर में चैन सुकून नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत के मैदान में खोट आ गई। अरे बीवी से मोहब्बत के मैदान में खोट आ गई तो घर का चैन सुकून खत्म हो गया। मोहब्बत करने वालों को क्या मिलता है? भाई करेंगे, मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो बोलो जरा जम के कहो, आका से मोहब्बत करेंगे। बोलो ना, आका से मोहब्बत करेंगे, पैगंबर से मोहब्बत करेंगे। कहो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, अल्लाह के रसूल से बढ़कर कोई रसूल नहीं, ये मुर्तजा मुस्तफा, मुस्तफा से बढ़कर कोई मुर्तजा नहीं, राज दुलारे से बढ़कर कोई दुलारा नहीं। अल्लाह के नबी वो नबी है, अल्लाह के नबी वो नबी, अल्लाह की कसम वो नबी है। आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो मुस्तफा का दर्जा है सल्लल्लाहु। देखो खदीजा बहुत मोहब्बत करती थी, इतनी मोहब्बत करती थी, मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊं, इतनी मोहब्बत करती थी कि जब हजरत खदीजा के इंतकाल का वक्त आया, पर्दा फरमाने का वक्त, आखिरी वक्त, किनका? हजरत खदीजा का। जब आखिरी वक्त आया तो क्या फरमाया मालूम? क्या फरमाया? हजरत खदीजा ने फरमाया, ए मेरे प्यारे नबी, हाँ हमारे नबी की पहली बीवी हजरत खदीजा क्या फरमाती है? हजरत खदीजा फरमाती, मेरे प्यारे नबी मेरी आखिरी घड़ी आ गई। आप भी थोड़ी देर के लिए सोचो दोनों में मोहब्बत का क्या आलम होगा, अल्लाह के रसूल में और हजरत खदीजा में। और हर मियाँ बीवी में जब मोहब्बत होती है तो अगर शोहर मोहम्मद मुज्तबा हो और बीवी खदीजा हो तो मोहब्बत का क्या आलम होगा। बस सुनने जैसी बात है, सुनने जैसी बात। हजरत खदीजा की आखिरी घड़ी क्या फरमाती? ए मेरे प्यारे नबी मैं तो दुनिया छोड़ के जा रही हूँ, ए मेरे प्यारे नबी मैं दुनिया छोड़ के जा रही हूँ, मेरी दो वसीयत को कबूल कर लेना। एक तो ये वसीयत कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, देखो खदीजा बीवी है, क्या फरमाती? मेरा इंतकाल हो जाए, आपने जो कपड़ा पहना है ना उस कपड़े में मुझे कफन दे देना।
اس لیے کہ آپ کے بدن پر لگا ہوا کپڑا جب میرے بدن پر آئے گا تو وہاں اللہ کا عذاب کبھی بھی نہیں آئے گا. اس لیے پھر میرے پیارے نبی ایک احسان کرنا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ کی چادر مبارک میں مجھے کفن دینا. میں چاہتی ہوں کہ دنیا سے جاؤں تو آپ کی چادر مبارک لے کر جاؤ. اور پھر کیا فرمایا میرے پیارے نبی, شروع زمانے کی بات ہے, شروع زمانے کی بات, کیا فرمایا میرے پیارے نبی, آپ میری قبر میں اترو گے نا تو میرے چہرے کو قبلے کی طرف کر دینا اور انتظار کرنا اس لیے کہ میں نے ایک لمبا زمانہ کفر میں گزارا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تو چلے جاؤ اور اللہ میرے چہرے کو قبلے سے ہٹا دے. اس لیے انتظار کرنا. آپ قبر سے نکلنا نہیں, جب آپ کو یقین ہو جائے کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے تبھی آپ نکلنا, ورنہ ہو سکتا اللہ میرے چہرے کو قبلے سے. اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے. آج بھی حدیث پاک میں لکھا ہے جو بے نمازی ہوتا ہے نا, جو بے نمازی ہوتا, جب اس کو قبر میں رکھتے ہیں ابھی تو رشتہ دار قبرستان چھوڑتے بھی نہیں, فرشتے آ کے اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, جب دنیا میں تو نے قبلے کو نہیں دیکھا, اب کائے کو قبلہ دیکھتا ہے. ارے بات سمجھ میں آئی نہیں بھائی, بات سمجھ میں آ گئی. حضرت خدیجہ نے کتنی وصیتیں فرمائی, ارے بولو نا, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی وصیتیں فرمائی وہ, اور یہاں پر انتقال ہوا, پردہ فرما گئی. کہو انا للہ و انا الیہ راجعون, کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ الکبریٰ, ہماری ماں کی آنکھیں بند ہوئی, بولو ہماری ماں کی آنکھیں بند ہوئی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت یاد تھی, آپ نے اپنی چادر مبارک دی تاکہ خدیجہ کا وہ کفن بن جائے. الحمدللہ, اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی کفن نہیں ہوگا. ارے ہمارے نبی کے کپڑے سے بڑھ کر کوئی کپڑا ہوگا, بولو ساتھ میں بولو, کوئی کپڑا ہوگا. ارے ہمارے نبی کے کپڑے سے بڑھ کر کوئی کپڑا ہوگا. ارے کپڑا تو ہم نے بھی پہنا, کپڑا آپ نے بھی پہنا, لیکن کون ہے جو زمین پر کپڑا پہنتا ہو اور اللہ آسمان پر اس کپڑے کا نام بلند کرتا ہو. ہمارے نبی چادر اوڑے, اللہ فرمائے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر, اللہ فرمائے وثیابک فطہر. حضرت علی کیا فرماتے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے کہ میرے نبی جو چادر اوڑا کرتے تھے نا, میرے نبی جو چادر اوڑا کرتے, حضرت علی کہتے کبھی کبھی میں جاتا تھا, اللہ کے رسول چادر تھوڑی دیر مجھے بھی دو نا, میں بھی پہننا چاہتا ہوں. حضرت علی فرماتے میں چادر پہنتا تھا, الحمدللہ پہنتا تھا, اس کے بعد میں پھر نبی کو جا کر دیتا تھا. لیکن حضرت علی فرماتے فرق اتنا تھا کہ میرے بدن پر جب وہ چادر آتی, وہ چادر, ارے بولو میرے بدن پر وہ چادر آتی تو وہ چادر, لیکن حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم جب وہی چادر میرے نبی کے مبارک جسم پر جاتی تھی تو آپ رکھتے تھے کندھے پر, چادر ہوتی تھی زمین پر اور اس کی چمک نکلتی تھی آسمانوں پر. اس کی چمک کہاں اٹھا کرتی تھی. تو اب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے, بھائی اس واقعے پر آ جاؤ, حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کتنی وصیت فرمائی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک دے دی کفن کے لیے. اب وہ گھڑی آئی, شروع زمانے کی بات کر رہا ہوں, شروع زمانے کی بات. حضرت خدیجہ کو قبر میں اتارنے کا وقت آیا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, خیال آیا میری بیوی نے دوسری وصیت کی تھی, چہرہ بالکل قبلے کی طرف چہرہ کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا الحمدللہ دونوں وصیت پوری ہو گئی, چہرہ قبلے کی طرف کر دیا. میرے دوستو سننا, دل کو ہلا دینے والی باتیں, چہرہ کہاں پر کیا, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے تو چہرہ پلٹ گیا. حضرت خدیجہ کا چہرہ پلٹ گیا, بالکل سیدھا, یوں رکھا تھا قبلے کی طرف سیدھا, آسمان کی طرف سیدھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا, ہاں میری بیوی نے کہا تھا چہرہ قبلے سے ہٹ جائے گا. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے چہرہ, بولو نا مبارک ہاتھوں سے چہرہ قبلے کی طرف, اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے, چہرہ پلٹ گیا بالکل سیدھے آسمان کی طرف. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے, دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ میری بیوی ہے, خدیجہ میری بیوی ہے, اور تن من دھن سب مجھ پر قربان کر دیا تھا. جب مجھے کوئی مکہ میں پوچھتا نہیں تھا, خدیجہ نے مجھے پوچھا تھا. یہ خدیجہ کے بہت احسانات تھے, اے پروردگار اس بیوی کے میرے اوپر بہت احسانات تھے, اگر اس کے احسان نہ ہوتے تو نبوت کا یہ بوجھ اٹھانا میرے لیے مشکل ہو جاتا, یہ نبوت کی ذمہ داری اٹھانا میرے لیے مشکل ہو جاتی. اس خدیجہ کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں, اللہ یہ میری بیوی ہے, چہرے کو قبلے سے مت ہٹا. یہ کہہ کر تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے چہرے کو قبلے کی طرف کیا, ہمارے نبی پیچھے ہٹے, پھر چہرہ, بولو نا, پھر چہرہ پلٹ گیا بالکل سیدھا آسمان کی طرف. حضرت جبرائیل آئے, کہو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل آیا, ہمارے نبی زاروں قطار رو رہے. حضرت جبرائیل نے کہا روتے کیوں, ما یبکی کا یا رسول اللہ کے رسول روتے کیوں. کہا جبرائیل میں رو نہ تو کیا کروں, میری بیوی ہے, یہ میری بیوی نے تن من دھن سب کچھ مجھ پر قربان کیا, میرے اوپر بہت احسان ہے, آج میں اپنی بیوی کا چہرہ قبلے کی طرف کرتا ہوں, اللہ چہرے کو ہٹا دیتا. حضرت جبرائیل نے فرمایا مت کرو, قبلے کی طرف مت کرو, یہ قبلے کی طرف ہو بھی نہیں سکتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دہل گیا, جبرائیل کیا کہہ رہے ہو, ما تقول یا جبرائیل, اے جبرائیل کیا کہہ رہے ہو, میری بیوی ہے, چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا. حضرت جبرائیل نے فرمایا اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کی بیوی ہے, اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کی بیوی ہے, آپ سے بہت محبت کرتی تھی, اس لیے نہیں ہوتا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سمجھ میں نہیں آتا, مجھ سے محبت کرے اور چہرہ قبلے کی طرف نہ ہوئے. حضرت جبرائیل نے فرمایا ہاں آپ سے بہت محبت کرتی تھی, جان مال تن من جان سب آپ کے قدموں پر نچھاور کیا. اللہ فرماتے ہیں اگر خدیجہ کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے تو گال پر مٹی لگ جاتی ہے,
جھکنے کی طرف ہوتا ہے تو گال پر مٹی لگ جاتی ہے. اللہ فرماتے میرے نبی کی بیوی ہے, میرے نبی کے حرم میں رہتی تھی, میرے نبی پر جان مال تن من دھن قربان کیا تھا, اس کے چہرے پر اس کے گال پر مٹی لگے مجھے گوارا نہیں. اللہ کہتے چہرے کو میں نے سیدھا کر دیا تاکہ قیامت تک وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی رہے گی, میں انہیں دیکھ کر مسکراتا رہوں. میرے دوستو یہ محبت رسول کا کرشمہ ہے. اگر خدیجہ محبت کرے تو قیامت تک خدا کو دیکھ کر مسکرائے, میں اور آپ بھی نبی سے محبت کریں, انشاءاللہ ہم بھی قبر میں مسکراتے رہیں گے. ارے میرے پیارو آؤ محبت کے میدان میں آؤ, ایک مرتبہ نبی سے پوچھ کے محبت کرو. میرے دوستو وہ دن دیر نہیں کہ میں اور آپ قبر میں جائیں گے. اللہ مدینے تک اتنا اجالا کرے گا, ہم قبر سے نبی کو دیکھتے رہیں گے, نبی اپنے روزے سے ہمارا دیدار کرتے رہیں گے. یہ حدیث پاک میں لکھا ہے. بلکہ میرے دوستو میں تو کہتا ہوں اللہ کی قسم, امانت کی کرسی پر بیٹھا ہوں, قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستو, ایک بار محبت کے میدان میں, اللہ کی قسم جھوٹی نہیں, ایک بار نبی سے سچی محبت میں آ جاؤ. رات کو سوئے گا, تیرے نیند آنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن نبی کے خواب میں آنے میں دیر نہیں ہوگی. میرے دوستو نبی آئیں گے, خواب میں آئیں گے, اور میرے دوستو اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ پر بھی رکھیں گے, اپنا سینہ ہمارے سینے سے بھی رکھیں گے, ہم کو گلے سے لگائیں گے. ہمارے نبی بہت محبت کرتے ہیں میرے دوستو, ماں باپ نے جو ہم سے محبت کی ہے اس سے بہت زیادہ نبی ہم سے محبت کرتے ہیں. لیکن میرے دوستو محبت پیدا تو کرو. ہم کو تو چہرے پر داڑھی بھی پسند نہیں. جو نبی کے چہرے سے نفرت کرتا ہوگا وہ خواب میں نبی کو دیکھے گا. جو نمازیں چھوڑتا ہوگا وہ قیامت میں نبی کا دیدار کرے گا. ارے میرے دوستو وہ گھوس پاک پیرا نے پھر کیا بات کی, وہ نبی سے محبت ہی تو تھی کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. وہ نبی سے محبت تھی کہ 15 سال تک تہجد میں ہر رات قرآن ختم کرتے ہیں. وہ نبی سے محبت تھی کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے اللہ کی قسم میں زمین پر بولتا تھا, اللہ آسمان پر فیصلہ کیا کرتا تھا. یہ محبت تو تھی نبی کی. ارے بولو ٹھیک ہے نہیں تھی محبت. آج ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس میں ہمارا دل ٹھاٹھے مارے گا اور کہے گا اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مشورہ ہو رہا ہے, یعنی ہمارے نبی کے اپوزٹ میں ایک مشورہ ہو رہا ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا 90 پارے میں. مشورے میں یہ ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کیا جائے, نعوذ باللہ محمد کو مکے سے نکالا جائے, نعوذ باللہ محمد کو قید خانے میں بند کیا جائے. یہ قرآن کریم میں لکھا, یہ مشورہ ہو رہا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ مکہ والے مل کے مشورہ کرتے کہ محمد کو ذلیل کیسے کیا جائے. بولو صلی اللہ. اللہ نے کیا فرمایا, تم زمین پہ پلاننگ کرتے ہو, میں آسمان پر پلاننگ کرتا ہوں. اور کس کی پلاننگ پاس ہو جائے گی؟ اب سننا برابر. اب مشورہ ہو رہا ہے, مشورے میں کوئی کہہ رہا ہے, اب مشورے میں بہت سارے لوگ بیٹھے, اس میں مشورے میں کوئی کہتا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جادوگر ہے, کوئی کہتا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ نجومی ہے, کوئی کہتا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ دماغ کا پرابلم ہے یعنی مجنون ہے, کوئی کہتا ہے کہ وہ شاعر ہے. ایسے آپس میں باتیں ہو رہی ہیں جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا. اس کو بھی قرآن کریم نے ذکر کیا 27ویں پارے میں. اللہ نے فرمایا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ. اب یہ لوگ آپس میں ذکر کر رہے ہیں کہ جادوگر ہے, نجومی ہے, کاہن ہے. سننا, ان میں سے ایک جو بوڑھا آدمی تھا نا وہ کہتا ہے محمد کا ایک علاج ہے. سب سن رہے ہو نا, آپ لوگ سن رہے ہو نا, ایک علاج ہے. اب سب لوگ جمع ہوئے, آپ بتاؤ آپ مکے کے بڑے آدمی ہو, کیا علاج ہے؟ کہا یہاں سے دور ایک قبیلہ ہے, قبیلے کا نام سننا. کہا دور ایک قبیلہ, قبیلے کا نام ہے بنو عامر. بولو کیا نام ہے؟ کہا وہاں قبیلے میں ایک آدمی رہتا ہے اور لمبا چوڑا ہٹا کٹا پہلوان ہے, اور اس کو اوپر والے نے, کعبے کے پیدا کرنے والے نے وہ طاقت دی ہے کہ جادو ہو تو جادو کو بھی نکال دے, نظر ہو تو نظر کو نکالے, بندش ہو تو بندش کو نکالے, دماغ کا پرابلم ہو تو وہ دور کرے, بدن کا شریر کا کوئی بھی پرابلم ہے وہ اس کا علاج ہے. جب وہ بوڑھے نے یہ کہا تو سب مکہ والوں نے کہا تو پھر ان کو ہی بلا لینا چاہیے, وہ آ کے محمد کا علاج کرے. بولو صلی اللہ ہو. لیکن جب باتیں ہو رہی تھی نا, بوڑھے نے کہا ہم اس کو بلا تو لیں گے. کون سے قبیلے میں رہتا؟ بنو عامر. بولو کون سا قبیلہ؟ کہا بلا تو لیں گے لیکن ان کی فیس بہت ہیوی ہے.
पैसा बहुत लेते। तो सारे मक्का वालों ने कहा हम लोग तो यहाँ के बड़े जिम्मेदार हैं, हमारे पास तो प्रॉपर्टी जायदाद है, हम पूरा ठेला भर के तैयार रखेंगे और सोने की अशरफिया रखेंगे, सोने के दीनार रखेंगे। अरे वो ठेला दे देंगे लेकिन कम से कम मोहम्मद का इलाज तो होगा। ये कहकर सबने मशवरा किया और दूसरे दिन सब गए। कहाँ गए? कबीला बनू, और वो आदमी को दावत दी। उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन फीस पैसा? कहा हम तो ठेला भर के तुमको देने वाले, तुम आने वाले कब? कहा कल मैं आऊंगा। अब सुनना, ये सारे मक्का वाले क्या कहते हैं, हम तो पहाड़ के पीछे छुप जाएंगे और हम वहां से आपको आपकी फीस दे देंगे और हम आपको बता देंगे कि मोहम्मद कहाँ है, बस आप वहां चले जाना और जाके इलाज करना। तो कबीला बनु आमिर के बड़े पहलवान लंबे चौड़े आदमी ने कहा अरे उसमें क्या है, मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है भाई, मुझे तो सीधे देखना है कि पेशेंट को हुआ क्या है, मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है। दूसरे दिन वो आए, कबीले बनु आमिर के जो बड़े पहलवान थे ना, वो आए, ऊंट पर बैठकर आए। ये सब पहाड़ के पीछे बोलो छुप गए और इन्होंने वो ठेला भी दे दिया। वो कबीला बनु आमिर वाले ने ठेला लिया और पूछा मोहम्मद कहाँ है? कहा वो काबे के पास बैठे। अब वो कबीला बनु आमिर वाले अपने ऊंट को लाए, ऊंट को साइड पर रखा, हमारे नबी के पास गए, यूं कंधे पे हाथ रखकर कहा मोहम्मद क्या हुआ आपको? बोलो सल्लल्लाहु, यानी हम बोलेंगे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कबीला बनु आमिर वाले कहते हैं मोहम्मद क्या हुआ? हमारे नबी ने फरमाया नहीं सफी शई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। कहा ये सारे मक्का वाले कहते हैं इन्होंने मुझे इतना बड़ा ठेला दिया है, इतनी बड़ी उजरत दी है, ये सारे मक्का वाले कहते हैं कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हें जिन्नात का प्रॉब्लम है, जादू का प्रॉब्लम है, नजर का प्रॉब्लम है, दिमाग का प्रॉब्लम है। हमारे नबी ने फरमाया वल्लाही लैसा फी शई, हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम मुझे कुछ भी नहीं है। तो वो कबीला बनु आमिर वाले पहलवान ने कंधे पर हाथ रखकर कहा कि ये सब कहते हैं, तुम क्या कहते हो? तो हमारे नबी ने फरमाया मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मुझ पर कुरान आता है, जिब्राइल मेरे पास आते, कुरान पाक मुझ पर उतरता है। बस वो कबीला बनु आमिर वाले ने कहा यही तो गलत है, तुम ये कहते हो कि अल्लाह एक है, तुम नबी हो, तुम पर कुरान आता है, जिब्राइल तुम्हारे पास आते, यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मुझे उसी का इलाज करना। हमारे नबी ने फरमाया इलाज बाद में करेंगे, पहले तुम मेरे साथ में चलो। ये कहकर हमारे नबी खड़े हुए, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी ने अपना हाथ उनके हाथ में रखा, कहा चलो मेरे साथ में। अब सुनते जाना, आगे आगे हमारे नबी, पीछे वो पहलवान कबीला बनु आमिर वाले। एक मैदान आया, सामने कुछ दरख्त थे, बोलो सामने कुछ दरख्त, समझते हो ना, झाड़ थे। हमारे नबी ने उनकी तरफ देखा, वो कबीला बनु आमिर वाले पहलवान की तरफ देखा और हमारे नबी ने फरमाया ये दरख्त है, कहाँ है? कहा बुलाओ उनको। किसको बुलाने का? बोलो दरख्त आवे। हमारे नबी ने कहा बुलाओ। तो कबीला बनु आमिर वाले ने कहा मैं इलाज करने के लिए आया हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं इसका इलाज करता हूं, कोई जिन्नात, कोई जादू, कोई नजर, मैं दरख्त को थोड़ी बुलाऊंगा। हमारे नबी ने फरमाया चलो तुम नहीं बुलाओगे, मैं बुलाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब पूरे मांगरोल वाले सुनना, जो बात पर मुझे जाना वो सुनना। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक से इशारा किया और हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह के हुक्म से दरख्त आ जा। अरे मेरे प्यारो, हदीस पाक में लिखा दरख्त अपनी जगह से उखड़ गया और उखड़ने के बाद धीरे धीरे चलने लगा, जैसा कोई ऊंट रेगिस्तान में चलता हो। चलता 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 वो दरख्त करीब आ गया। बोलो दरख्त करीब आ गया। सिर्फ करीब नहीं आया मांगरोल वालों, वो दरख्त करीब आया और हमारे नबी को सजदा किया। बोलो हमारे नबी को झुक गया, सजदा किया। फिर हमारे नबी ने फरमाया उठ जा, वो दरख्त फिर खड़ा हो गया। हमारे नबी ने कहा चला जा, वो चला गया। हमारे नबी ने फरमाया अपनी जगह ठहर जा, वो ठहर गया। सब हो गया। हमारे नबी ने उनको देखा, वो जो पहलवान थे ना उनको देखा, तो रो रहे। हमारे नबी ने पूछा क्या हुआ तुमको? कहा मुझे कलमा पढ़वा दो। अरे बोलो सुभान अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ा। हमारे नबी ने देखा कलमा पढ़ने वाला, हमारे नबी ऐसे गए, यूं गले लगाया। हमारे नबी की आंखों में आंसू और एक आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हमारे नबी यूं गले लगाए और इतना रोए, इतना रोए। वो पहाड़ के पीछे से वो सब देख रहे। कौन? मक्का वाले, कि ये तो कलमा भी पढ़ लिए। फिर हमारे नबी ने फरमाया चलो आओ, काबे के पास लेकर आए। हमारे नबी ने वजू का तरीका बताया, उनके पास वजू करवाया और हमारे नबी ने फरमाया कबीले बनु आमिर वाले तुम 2 रकात नमाज पढ़ो कि अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम से आजाद कर दिया। मैं भी 2 रकात पढ़ूंगा कि अल्लाह ने मेरे उम्मती को जहन्नम से बचाया। फिर हमारे नबी बहुत देर तक बातें करने लगे, बातें करने लगे। सुनना, अब पते की बात सुनना। हमारे नबी ने पूछा तुमने ईमान क्यों कबूल किया?
भाई सब आप लोग कान खोल कर सुने, ईमान क्यों कबूल किया? तो वो कबीला बनु आमिर वाले ने कहा, मेरे नबी मैं आपको सही बताता हूं, मैंने इसलिए ईमान कबूल नहीं किया, सुनना, मैंने इसलिए ईमान कबूल नहीं किया कि आप दरख्त को बुलाए और दरख्त आ गया और फिर आपने दरख्त को भेजा, दरख्त चला गया। ओ कहते, वो कबीला बनु आमिर वाले कहते, मैंने बहुत किताबें आसमानी पढ़ी है, ये दरख्त को बुलाए और दरख्त गया, इसलिए मैंने ईमान कबूल नहीं किया। मैंने इसलिए ईमान कबूल किया कि दरख्त ने तुमको सजदा किया और अल्लाह का फैसला है कि दरख्त जो है वो नबी के अलावा किसी को सजदा नहीं करते, वो करते हैं तो नबी को करते, नबी के सिवा किसी को सजदा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, इस्लाम जिंदाबाद, रहबरा रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा अहमद अली साहब जिंदाबाद। भाई अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। उस कबीले बनु आमिर वाले ने कहा कि नबी दरख्त अगर सजदा करते तो नबी को करते, नबी के सिवा, मतलब है कि आप नबी है। अब सुनना, जब वो वहां से जाने लगे कबीले बनु आमिर वाले, तो वो सारे मक्का वाले आ गए और कहने लगे हमने आपको पैसा दिया, आप तो वहां जाकर उनके बन गए। इन्होंने वो पैसे का ठेला वापस कर दिया, कहा मेरे नबी ने मुझे जन्नत की बशारत दी, कहा लेकिन हमने तो आपको इलाज के लिए भेजा था, कहा यही तो प्रॉब्लम हो गया, मैं समझा कि मैं डॉक्टर हूं, वो पेशेंट है। वहां जाके पता चला तबीब और डॉक्टर वो थे, मरीज तो मैं बन के गया हुआ था। अल्लाह हमारे प्यारे नबी की शान। तो बताओ भाई, सब लोग बताओ, मुस्तफा का दामन कौन कौन मोहब्बत करता था? हाथ ऊपर करो ना, हाथ ऊपर करो, बोलो मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते रहेंगे। साथ में बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। तो अब मैं एक बात पर आ रहा हूं, हमारे नबी हमसे एक चीज मांग रहे, बोलो दे दोगे इंशाअल्लाह? ये हमारी तीसरी बात होगी, बोलो दोगे ना इंशाअल्लाह? और ये नहीं देने की वजह से आज हम पर हालात आ रहे। आज मगरिब बाद भी मैंने वही बात कही और वही बात को दिल में लेके चल रहा हूं। लेकिन मेरे प्यारो, आज इरादा करो, पक्का इरादा करो, पक्का इरादा करो कि आज करेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये आखिरी बात समझना, लेकिन थोड़ा 10 मिनट लूंगा, चलेगा ना? 10-15 मिनट चलेगा ना आपको? नहीं आप थक गए तो ना बोलो थक गए, लेकिन जो बात मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह मांगरोल वाले आप याद रखोगे। हमारे नबी मेराज पर गए, बोलो गए थे, किससे मुलाकात हुई? नहीं बोलो ना, किससे मुलाकात हुई? अल्लाह ने कितनी नमाजें दी? नहीं साथ में बोलो, अल्लाह ने कितनी नमाजें दी? 50। वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कम करे, कम करे, कम करे, कम करे। तो 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20 और 20 से 15, 15 से 10 और 10 से 5। चलो 5 हो गई ना? अब सुनना, हम पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जो मैं बात कर रहा हूं ना उसके बाद सब पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह। बोलो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, ये आखिरी बात समझ लो। मैंने 4 बातें करने कहा था, लेकिन बस 3 बातें करूंगा। पहली बात बोलो ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन, और तीसरी बात पूरा मजमा पक्के दिल के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आपको मालूम है हमारे नबी जब मेराज से आए, फरमाया अल्लाह कितनी नमाजें दी? 5। फिर हमारे नबी साहब ने फरमाया अल्लाह ये 5 नमाजों का अजर क्या होगा? अल्लाह मेरी उम्मत फजर की नमाज पढ़ेगी, उसे क्या मिलेगा? भाई हम सब फजर की नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, हमको क्या मिलेगा? सुनना, अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हजरत आदम से एक गलती हुई, बोलो मिस्टेक हुई थी ना? अरे हाँ बोलो ना, हुई थी ना? वो दाना खा लिया था, अल्लाह ने मना किया था, फिर भी वो दाना खा लिया, जिसको अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम से फरमाया था ये दरख्त के करीब मत होना, इसका दाना मत खाना, लेकिन हजरत आदम ने बोलो वो दाना खा। उसके बाद अल्लाह नाराज हुए। आपको मालूम है फबका आदमु सलासमिअति सिनीन, किताबों में लिखा हजरत आदम 300 साल तक रोए हैं। कितने साल तक? एक गलती हो गई, दाना खा लिए, अल्लाह के सामने 300 साल रोए। अब अल्लाह क्या फरमाते सुनना, सब बोल दो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफा, मेरे मुजतबा, मेरे मुर्तजा, मेरे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से एक गलती हो गई, 300 साल तक रोए। अल्लाह ने फरमाया ये नमाजों में मैंने इतना बड़ा सवाब रखा कि तेरा उम्मती फजर पढ़ेगा, कलमे वाला मर्द, कलमे वाली औरत फजर पढ़ेगी। हजरत आदम को 300
300 سال رونے پر جو ثواب عطا کیا، روزانہ فجر کی نماز میں تمہارے امتی کو وہ ثواب عطا کروں گا۔ روز فجر پڑھو، 300 سال رونے کا ثواب ملے گا۔ بتاؤ کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ آگے چلو، فجر کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ آپ سب کو معلوم ہوگا مانگرول والوں، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر گئے تھے۔ کون بیٹا؟ اسماعیل۔ کتنی عمر تھی؟ 7 سال۔ اور گلے پہ چھری چلانے کا ارادہ کیا کہ نہیں کیا؟ ارادہ کیا، بالکل پکا ارادہ کر لیا، اور جی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم ابا ہے، بیٹے اسماعیل ہے، اور بیٹے اسماعیل کی کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ حضرت ابراہیم چھری چلائے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ حضرت اسماعیل کو ہٹائے اور جنت کا جانور آ گیا، اور اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے نبی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر جو چھری چلا کر قربانی کا پیغام دیا، آپ کا امتی ظہر کی نماز پڑھے گا، جو حضرت ابراہیم کو ثواب ملا وہ آپ کی امت کو عطا کر دوں گا۔ تو فجر میں حضرت آدم کے رونے کا ثواب، ظہر پڑھو تو حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب۔ اچھا، اس کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ عصر۔ آپ کو معلوم ہے ایک نبی گزرے، حضرت عزیر، بولو کون؟ انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ یہ سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اللہ پھر آپ زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ آپ زندہ کیسے کریں گے؟ سب مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، اللہ آپ سب کو زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ نے انہی کو موت دے دی۔ کن کو؟ حضرت عزیر کو۔ 100 سال تک موت دی، 100 سال کے بعد اللہ نے پھر جگایا۔ اللہ نے پھر جگایا، اور جب وہ جاگے ہیں اور اللہ نے پوچھا 100 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، 100 سال کے بعد تم کو ہم نے پھر سے جگایا ہے، تو انہوں نے کہا تھا مجھے بھوک لگی ہے، تو اللہ نے کہا کھا لو جو کھانا لے کر آئے ہو، کھا لو جو پانی لے کر آئے ہو، پی لو۔ کہا اللہ 100 سال میں تو بگڑ گیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی عزیر، جس اللہ نے تم کو سلامت رکھا اس نے تمہارے کھانے پینے کو بھی سلامت رکھا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى۔ حضرت عزیر نے کہا اللہ میرا ایمان بڑھ گیا، میرا ایمان مضبوط ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تیری امت اثر پڑے گی۔ حضرت عزیر کو جو مضبوط ایمان عطا کیا، تیری امت میں جو اثر پڑے گا مرنے سے پہلے اس کو بھی وہ مضبوط ایمان عطا کر دوں گا۔ تو فجر میں حضرت آدم کے رونے کا ثواب، ظہر میں حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب، عصر میں حضرت عزیر کے مضبوط ایمان کا ثواب۔ اب کون سی نماز آئی؟ ایک نبی گزرے حضرت ایوب، بولو کیا نام؟ حضرت ایوب۔ ان سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی، بہت روئے، بہت روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے رکوع میں ذکر فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ایک جگہ پر اللہ نے اسی رکوع میں فرمایا نعم العبد انہو اواب۔ اللہ نے فرمایا میرے ایوب بہت رونے والے، بہت رونے والے۔ اللہ نے معراج کے بعد فرمایا میرے نبی آپ کا جو امتی مغرب پڑھے گا، حضرت ایوب کو جو رونے پر مرتبہ عطا کیا، مغرب کی نماز میں میں وہ مرتبہ تیری امت کو عطا کروں گا۔ اب کون سی نماز رہ گئی؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا اللہ فجر میں حضرت آدم والا ثواب، ظہر میں حضرت ابراہیم والا ثواب، عصر میں حضرت عزیر والا ثواب، مغرب میں حضرت ایوب والا ثواب، اللہ عشاء میں؟ اللہ نے فرمایا عشاء میں نے کسی نبی پر فرض نہیں کیا۔ بولو عشاء میں نے کسی نبی پر فرض نہیں کیا، لیکن میرے نبی آپ کے لیے خصوصیت، آپ کی اسپیشلٹی عشاء کی نماز، اور اے میرے نبی آپ عشاء پڑھو گے آپ کی امت پڑھے گی۔ کما اللہ نے فرمایا معراج کے بعد میرے نبی جب آپ جنت میں جاؤ گے عشاء پڑھنے والے امتیوں کو ساتھ میں لے کر چلے جاؤ گے۔ تو ساری نمازوں میں کوئی نہ کوئی نبی ملے، عشاء میں ڈائریکٹ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ اور یہی مغرب عشاء میں گڑبڑ ہوتی نا، آئی پی ایل، بھائی آئی پی ایل آتا ہے نا، کرکٹ آتا ہے نا، اور کیسا آتا مولانا ابراہیم، میں تو حیران ہو گیا، معلوم نہیں مانگرول میں شوق ہے کہ نہیں، ہمارے وہاں گجرات میں تو ایسا عجیب، وہ ایک بولتا ہے میں چنئی، اور دوسرا کہتا ہے میں ممبئی۔ میں نے کہا تیرا باپ پیدا ہوا تھا ممبئی میں کہ تیرا دادا پیدا ہوا تھا چنئی میں؟
میں نے کہا تو جو چنئی کرتا, ممبئی کرتا, ان کو بلا مانگرول میں, ایک فون کر کے بول میں بہت چاہتا ہوں, آ جا. آئیں گے؟ مانگرول آئے گا؟ نہیں آئے گا. بلکہ آپ اگر ان کے پاس جاؤ گے تو وہ چہرے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہوگا. جو چہرے پہ تھوکنے کو تیار نہیں, اس کے لیے مغرب عشاء قربان کر دی. ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اور مغرب اور عشاء جو ہمارے نبی نے اتنی بڑی بشارتیں دی, تو چلو یہ بشارت سننے کے بعد آج پورا مجمع کہے گا ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اب پورا مجمع ہاتھ اوپر کر کے بولے پہلی بات لا الہ, دوسری بات مصطفیٰ کا دامن, تیسری بات نماز کی پابندی, اور ایک بات بولو موبائل کا کیا کرو گے؟ فارمیٹ بدلو گے نا انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ تمام کا شکریہ, خاص کر کے ہمارے حنیف بھائی کاڑیا کا شکریہ, اور مسجد حسنین کے مقتدیوں کا شکریہ, اور آپ تمام کا بھی بہت شکریہ. مولانا ابراہیم صاحب کا, مفتی عبداللہ صاحب کا جو مغرب میں مجھے ملے اور کھانے میں ہمارے ساتھ میں ہوئے, اور یہ مدرسے کے تمام اساتذہ کرام کا, طلبہ نظام کا, یہاں کے اہتمام کا, یہاں کے کمپاؤنڈ کا انتظام کرنے والوں کا, یہاں جنہوں نے جان مال خرچ کیا, جنہوں نے جو خدمتیں کی, تمام جوانوں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح میرے ساتھ آنے والے تقریباً ہم 9 آدمی یہاں پر آئے, ویراول آئے اور ویراول سے یہاں مانگرول آئے. میں اپنے تمام ساتھیوں کا, حاجی جنید اورا والا سے لے کر تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سب سے زیادہ ہمارے محمد بھائی علانہ کے بیٹے ایمن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر میں رکھا, بہت آرام دیا, اور پھر یہاں مانگرول آئے. مغرب بعد ایک پروگرام ہو گیا, ایک عشاء کے بعد یہاں پروگرام ہو گیا. اب دعا کرو کہ اللہ مجھے اور آپ کو جو بات کہی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی یہ لوگ بہت اصرار کر رہے ہیں نعت پاک کے لیے, تو میں نعت پاک کا 1-2 جملہ پڑھوں گا, آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ, اور پھر ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن میں ایک کارڈ لے کر آیا ہوں, درود شریف کا کارڈ ہے. سنو بھائی مانگرول والوں, اور یہ اتنا تجربہ, اتنا ایکسپیرینس, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ, وہ ایک درود شریف بتا کے گئے ہیں, اور کئی لوگوں کو میں نے دیا, اور جنہوں نے یہ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا, اللہ نے ان کے کاروبار کو اتنا چمکایا کہ دن دگنی رات چگنی برکت ہو گئی. وہ درود پاک میں تقریباً 1000 کارڈ لے کر آیا ہوں, اور وہ سب کا سب ہدایت بھائی کو دیا, ہدایت بھائی نے مولانا ابراہیم صاحب کو دیا. مولانا ابراہیم صاحب, مفتی ابراہیم صاحب اپنی سہولت کے بعد وہ دے دیں گے, لیکن بہت چھوٹا 2 لائن کا درود ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. بس اتنا ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھو, قسم پروردگار کی کاروبار چمکتا رہے گا. تو یہ کارڈ ضرور آپ مولانا ابراہیم کے پاس آرام سے ان کی سہولت کو دیکھتے ہوئے لے لینا, انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی. اب یہ کہہ رہے کہ مختصر نعت پڑھ لیتا ہوں, اور اس کے بعد میں پھر ہم ذکر کریں گے, درود پڑھیں گے, دعا کریں گے. اور میں ابھی سے سلام کرتا ہوں, آپ میرے سلام کا جواب دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دار ارقم سے وہ کارڈ حاصل کر لیں گے. اب دار ارقم سے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. ساتھ میں پڑھیں گے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. سب سبحان اللہ بولے. سبحان اللہ. زباں پہ شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے. یعنی زباں پر کوئی ٹینشن نہیں. زباں پہ شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا, نبی کے نام لیوا, غم سے گھبرایا نہیں کرتے.
بولے سبحان اللہ. اور دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینہ لے جائے. وہاں جا کر ہم کیا کہیں گے؟ بولو ساتھ میں بولو, یہ دیار مدینہ ہے. بولو یہ دیار مدینہ ہے, یہاں ملتا ہے بے مانگے. یہ دیار مدینہ ہے, یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے نادا یہاں دامن پھیلایا نہیں کرتے, حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. اللہ سب کو مدینے کی محبت عطا فرمائے, پیارے نبی کی محبت عطا فرمائے.